السلام علیکم. طاہر اکیڈمی سے میں صدق اسامہ. میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میرے جو ننھے منھے طالبات ہیں، طلبہ ہیں، ان کے لیے اردو کو آسان بنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ اردو جو ہے ایسا مضمون ہے جس پہ ہمارے ماحول میں، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں اتنا فوکس نہیں کروایا جا رہا. کیوں؟ اردو کو چھوڑ کے ہم انگلش کی طرف جا رہے ہیں، میتھس کی طرف جا رہے ہیں، بچے ہسٹری کو فوکس کر رہے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اردو میں بھی نمبر کم آتے ہیں. بچوں میں آپ کے لیے ایک پیٹرن لے کے آئی ہوں، اور آپ کے لیے ایک میں نے ٹائم فریم بنایا ہے. ٹائم فریم سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پیپر جو ہے، جو بچوں کا اکثر اردو کا پیپر اس وجہ سے رہ جاتا ہے کیونکہ بچوں کے پاس ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے ٹائم میں کون سا کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ ہمارا پیپر جو ہے کوئی 100 مارکس کا پیپر ہوگا. اردو کا پورا پیپر وہ ہمارا 100 مارکس کا پیپر ہے. ٹھیک ہے، 100 سے اگر آپ لوگ 40 پلس لیں گے تو میکسیمم مارکس ہوں گے. اور میرا یہ دل ہے کہ میرے جو طالبات یا طلبہ ہیں وہ اس پیپر میں 80 پلس لیں. چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سوال نمبر 1 جو ہے، سوال نمبر 1 جو ہے وہ حصہ مدرسی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو آپ کے ٹیچر سے کروایا ہوگا، کیونکہ ہر ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو. سوال نمبر 1 میں پہلا جو کوشچن ہے، حصہ نسل کے کثیر انتخابی سوالات ہیں. حصہ نسل کے چیپٹرز آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے کثیر نسل کے سوالات ہیں. ان میں آپ کو 5 ایکسکیوز آئیں گے. 5 میں سے آپ نے رائٹ آنسر کو کلک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ جو یہ دھیان میں رکھیے گا، اگر آپ اس رائٹ آنسر کی جائے کسی اور کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ببل فل کرتے ہیں تو آپ کا رانگ کنسیڈر ہوگا. اس کا مین حصہ کیا ہے؟ جملوں کا استعمال. اس میں بچوں مطابقت، حروف، ٹھیک ہو گیا، اور مطابقت اور حروف کا استعمال آئے گا. اس کے نمبر 5 ہوگی. ہمارا تھرڈ کوشچن نمبر 1 کا تھرڈ کوشچن جو ہوگا وہ رموز و قاف ہوگا. رموز و قاف جیسے کہ آپ انگلش میں پڑھ چکے ہیں، پنکچویشن کوشچن کی انگلش میں گرامر میں جو پنکچویشن آتی ہے وہ اردو میں رموز و قاف کہلاتی ہے. اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں یہ آپ نے دوسری ویڈیو دیکھیے گا. کوشچن میں سبھی جو ہے سوری 1 2 3 4 کوشچن نمبر 1 کا وہ کوشچن ہے وہ امدادی افعال ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مارکس بھی ہمارے 5 ہوں گے. سیکنڈ کوشچن حصہ انشائیہ کہلاتا ہے. حصہ انشائیہ کہلاتا ہے کہ بیٹا آپ نے 2 گھنٹے 40 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس میں جو سیکنڈ کوشچن ہے اشعار کی تشریح. اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اشعار کی تشریح ہے وہ کی نظر میں آئی ہے کہ غزل میں سے آئی ہے. بیٹا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی اشعار کی تشریح ہے وہ پہلے الف پورشن میں جو آئے گی وہ نظموں کی آئے گی، اور اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے اور سیم ایک ہی نظر میں سنتی ہے. اگلا ہمارا حصہ ہے اس کا اسی کوشچن کا سوال نمبر 2 کا بی پورشن، جس کو ہم حصہ بے کہیں گے اشعار کی تشریح، اور یہ حصہ غزل میں سے آئے گی. تو ان دونوں سوالات کے جو مارکس ہوں گے وہ 10 ہوں گے. سوال نمبر 3 کی طرف آئیے گا. سوال نمبر 3 میں ہمارا جو کوشچن ہے وہ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، حوالہ متن اور سیاق و سباق کی تشریح ہے. حوالہ متن آپ نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے، آپ نے اس کے مصنف کا نام لکھنا ہے، اور بہت اچھا ہے اگر آپ کو اس کی صنف اور ماخذ بھی آتا ہے. اور صنف اور ماخذ لکھتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ آپ سے امپریس ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس کو گریڈ سے پڑھا ہے اور آپ اچھے مارکس لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے مین چیز حوالہ متن میں آپ کا مصنف اور آپ کا جو سبق ہے اس کا نام عنوان جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. سوال نمبر 4 جو ہے نصابی سبق کا خلاصہ. یہ خلاصہ آپ نے لکھنا ہے. اس میں 1 نمبر جو ہے آپ کے رائٹر کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، اور 9 نمبر جو ہے وہ آپ کے خلاصے کی. سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ. یہ نظموں میں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نظم کا خلاصہ جو ہے 7 to 8 لائنز کا ہوتا ہے، میکسیمم 10 لائنز بھی ہو سکتی ہیں. اس کے مارکس ہوں گے 5. آگے سوال نمبر 6 ہے جو مضمون ہے، سب سے لمبا کوشچن ہے اس پورے پیپر کا. آپ کا 20 نمبر کا مصنف ہے، جس کو آپ نے اس کی آپ کا کویشچنز اچھی ہونی چاہیے، اس کی آپ کا اشعار اچھی ہونی چاہیے. میرا بیٹا ایک بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر آپ کو اشعار اور کوٹیشنز اچھی صحیح طرح سے آتی ہیں تو لکھیں، ورنہ غلط لکھنے سے اوائڈ کریں. سوال نمبر 7 جو کہ آخری سوال ہوگا اس کے 10 نمبر ہیں.
اس میں دو پورشن ہے، ایک جو ہے حق ہے اور دوسرا آپ بیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بیتی اور حق میں یا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ بیتی جو ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے، اور جو حق ہے اس کے دو ہمیں بچپن سے کھلایا جا رہا ہے. اسی لیے ویڈیوز کے لیے آپ مجھے کسی ویڈیو دیکھیے گا. بہت شکریہ بیٹا. مجھے امید کرتی ہوں کہ میرے تمام جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ اگر اس کو اچھی طرح اٹینڈ کر لیں گے تو بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے. بہت شکریہ.